اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال و جان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور دنیا کا ساز و سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تو نے ان کو دنیا میں شریک ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی؟ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو اچھی طرح جان لیتے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 41، 42، 43 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر کس طرح مدد فرمائی، مکڑی کے جالوں سے، کبوتر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کافروں نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے، ظالموں سے، سرکشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی، اس وقت جب کہ آپ غار ثور میں روپوش تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا مضمون بھی اوپر والے مضمون سے ملتا جلتا ہے۔ اوپر جو مضمون بیان کیا گیا تھا کہ تم لوگ کیوں اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، جہاد کے لیے کوچ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم نے جہاد کے لیے کوچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو سخت عذاب پہنچے گا، اور اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کریں گے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے پہلی، یعنی 41 نمبر کی، اس کا مضمون بھی وہی ہے کہ تمہارا دل چاہے نہ چاہے، تمہارا دل چاہے نہ چاہے، بوجھل ہو کر، ہلکے ہو کر، جس طرح بھی تم نکلو، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، بہر صورت نکلنا ہے۔ اور اگر تم نہیں نکلو گے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، مالوں سے بھی جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کی اچھی طرح خبر رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی اور تیسری آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ منافق لوگ جو اس طریقے سے آپ سے کریں گے بات اور اس طریقے کے بہانے بازی کریں گے، تو اس کا تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اصل میں یہ بات یہ ہوئی
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ تو ایسے مسلمان تھے جو حقیقت میں معذور تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جو معذور نہیں تھے، شریک ہونے سے محروم رہ گئے تھے، کاہلی میں، سستی میں، غفلت میں، اور کچھ منافقین لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بہانے بازی کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ عذر ہے، ہمارے گھر میں بیوی پریشان ہے، ہمارے گھر میں بچے بیمار ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، ہر قسم کے بہانے بازی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آتے تھے، اور آ کر کے وہ لوگ بہانے بازی کر کے جہاد میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کس بات پر تعجب ہوتا ہے آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا۔ کس بات پر معافی کا اعلان کیا؟ معافی کا اعلان اس بات پر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی منافقوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق آتے تھے، عذر بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر سنتے تھے اور سن کر کے کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی کہ جہاد میں تم شریک نہ ہو؟ اور کچھ منافق ایسے لوگ بھی تھے جو جہاد کے اندر جہاد کے لیے نکلے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد جاسوسی کرنا تھا۔ جہاد میں شریک ہوئے وہ کچھ منافق تو تھے جنہوں نے بہانہ بازی کر کے شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن کچھ منافق لوگ ایسے بھی تھے جو جہاد میں شریک ہوئے، ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مال غنیمت میں ہم کو مال ملے گا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ مخبری کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے اس جہاد کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اصل میں ان کا رابطہ جو تھا، کانٹیکٹ جو تھا، ان کا رومیوں سے بھی تھا، مکہ کے اور مشرکوں سے بھی تھا، دشمنان اسلام سے بھی تھا، یہودیوں سے تھا، نصرانیوں سے تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی بات، ہلکی ہلکی بات وہ جاسوسی کے طور پر مسلمانوں کی دشمنوں تک پہنچاتے تھے، یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس اور رومیوں کے پاس۔ ان کے مخبر لوگ تھے جو مسلمانوں کے حالات سے ان دشمنوں کو واقف کراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کیسا احترام کیا اور کیسی تکریم اور تعظیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے بات تو بعد میں بیان کی اور پہلے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں محبوبانہ عتاب، ہلکا پھلکا عتاب ہوا اور یہ خلاف اولا کام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام ایسے کیے جو خلاف اولا، جائز تو تھا لیکن آپ کے شان کے مناسب نہیں تھا۔ ایک تو غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لینا منظور کیا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، زیادہ تر صحابہ نے، یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ آپ کے بھائی بندو ہیں، آگے چل کر کے اس میں سے بہت سارے مسلمان ہوں گے، آپ ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیے، قتل مت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ عتاب کیا کہ نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا۔ شرری قسم کے لوگ تھے، فسادی قسم کے لوگ تھے، وہاں بھی محبوبانہ عتاب ہوا اور یہاں بھی اسی قسم کا عتاب ہے، خلاف اولا کہ آپ نے جو ان کو اجازت دے دی، آپ کو اجازت نہیں دینا تھا۔ پہلے معافی کا اعلان کیا، بعد میں مضمون کو بیان کیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا، بعد میں پھر اللہ فرما رہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، منافقوں کو اس طریقے سے کھلم کھلا اجازت نہیں دینا تھا۔ اجازت اگر آپ نہ دیتے تو ان کا نفاق، ان کے دل کے اندر کی بیماری کا اظہار ہو جاتا، کھل جاتا کہ اس میں منافق کون ہے اور سچے مسلمان کون ہیں۔ وہاں منافقوں کا حال معلوم ہوتا، اس سے پہلے منافقوں کا حال کم معلوم تھا، لیکن جب آپ یہاں اجازت نہ دیتے تو منافقوں کا حال معلوم ہوتا، کون جنگ کے اندر گیا
اور کون نہیں گیا. جو جنگ کے اندر نہیں جائے گا اس کے بارے میں شک و شبہ رہے گا، اور جو جائے گا تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت